بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے جمعرات کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ تو آج ہم سورہ النساء کی 160 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ تو میں اپنے سامعین کرام کو سلسلہ درس کی اگلی آیت کریمات کی طرف دوبارہ لے جانے کے لیے یاد کراتا ہوں کہ آیت نمبر 153 سے اہل کتاب یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے اور ان کی بدعنوانیوں اور سرکشیوں کی فہرست بتائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اگلی آیت مجیدہ 4/160 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہود نے بعض ایسی چیزوں کو از خود اپنے اوپر علماء سو کے کہنے پر حرام کر لیا ہوا تھا، جو اس ضابطۂ الہی میں بھی جو ان کی طرف تورات کی صورت میں نازل ہوا اور سابقہ جملہ کتب سماوی میں بھی حلال تھیں۔ آج جو ہمارے موضوع آئیں گے وہ آئے گا کہ یہودیوں کی حرام کردہ چیزوں کی تفصیل، اور پھر آئے گا یہودیوں کے راسخون فی العلم، اور پھر موضوع آئے گا اللہ تعالیٰ کا وحی کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو اب سامعین کرام ہم آتے ہیں سورہ النساء کی 160 آیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اس کا مفہوم: پس وہ لوگ جو یہودی کہلائے، ان کے اپنے ظلم یعنی مسئلہ حلت و حرمت کے متعلق غلط تفقع کی بدولت ہم نے ان پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے خود حرام کیا ہوا پایا جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس سبب سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکتے تھے، تو ان پر ذلت کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو سامعین کرام، حرمنا باب تفعیل سے ہے۔ اس کا ایک معنی اس مادہ کے خاصہ وجدان کے مطابق کسی میں کسی چیز کا پایا جانا بھی ہے، اس لیے اس کا معنی لکھا گیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے حرام کیا ہوا پایا ان طیبات کو جو ان کے لیے ضابطۂ الہی میں حلال کی گئی تھی۔ اگر فَبِظُلْمٍ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ کا یہ مفہوم لیا جائے کہ یہودیوں نے ظلم و تعدی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعض طیبات حرام کر دی تھی، تو لازماً ایسا کیا جانا حضرت موسیٰ کی زندگی میں متصور ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی وحی اللہ کے نبی ہی پر آتی ہے، غیر نبی پر نہیں آتی۔ لیکن یہ امر ممکن ہی نہیں کہ حضرت کی زندگی میں ساری کی ساری امت سرکش ہو گئی ہو، جیسے کہ بنی اسرائیل اہل کتاب کے متعلق قرآن کریم میں 3/113 اور 5/83 3/113 and 5/83 پلس 28/52 اس میں بتایا گیا ہے کہ صحیح دین پر قائم اہل کتاب زمانہ رسالت محمدی تک موجود تھے۔ تو اس طرح جب زمانہ موسوی میں سارے بنی اسرائیل کا نافرمان ہو جانا
قرآن کریم کے روح سے مطلقاً غلط ہے، تو پھر مذکورہ نظریہ کے مطابق طیبات کو صرف سرکشوں کے لیے حرام کیا جانا صحیح ہو سکتا ہے۔ ان فرما برداروں کے لیے طیبات کا حرام کرنا ظلم عظیم ہے جو زمانہ رسالت موسوی سے لے کر زمانہ رسالت محمدی کے طویل عرصہ میں ناکردہ گناہ کے بدلے سزا یاب رہے، اور ایسا ظلم عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پس حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد علماء بنی اسرائیل نے غلط تفقع کے ذریعے مسئلہ حلت و حرمت میں بیجا مداخلت کر کے بعض طیبات کو یہودیوں کے لیے حرام کر دیا۔ اب آتا ہے یہودیوں کی حرام کردہ چیزوں کی تفصیل۔ یہودیوں کے علماء نے اپنی غلط تفقع کی بدولت جو چیزیں حرام ٹھہرائیں ان کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بالفاظ ذیل پیش فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ان علماء نے حرام ٹھہرائی تھیں جو انسان کے ہر اچھے برے فعل کو اللہ تعالیٰ ہی کا فعل قرار دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ارشاد باری ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطْ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 6 اور 146 6/146۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام پایا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان کی چربی حرام پائی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھائی ہوئی ہو اور یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی اپنی بغاوت غلط تفقع کی بدولت پائی تھی، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ ہم کسی پر طیبات کو ہرگز حرام نہیں کرتے۔ اس سے آگے آیت نمبر 6/148 میں بالفاظ ذیل فیصلہ دیا ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے حرام ٹھہرائی تھیں، ہم نے حرام نہیں کی تھی۔ 6/148 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ 6 اور 148۔ مفہوم: جن لوگوں نے اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرانے کا شرک کیا ہے، اے رسول وہ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہی ہم طیبات میں سے کوئی چیز حرام کرتے۔ اسی طرح اس سے پہلے لوگوں نے بھی ہمارے ضابطے کو جھٹلایا تھا، ہماری طیبات کو خود حرام کر کے اسے ہماری مشیت قرار دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اے رسول آپ ان سے کہیے گا کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی دلیل ہے تو اسے ہمارے لیے نکال کر لاؤ، لیکن تم علم الہی کسی آسمانی کتاب کی دلیل ہرگز نہیں لا سکتے، کیونکہ تم نہیں پیروی کرتے مگر صرف ظن و گمان کی۔ تمہارے پاس روایات کا ظنی علم ہے، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو باتیں کرتے۔ سامعین کرام، غور کیا آپ نے، دیکھا آپ نے کہ آیت بالا سے کس طرح کھل کر عیاں ہو چکا ہے
کہ مذکورہ بالا طیبات کو یہودیوں نے روایات کے ضنی اور اٹکل پچو علم کے ساتھ علماء سو کے کہنے پر از خود حرام کر رکھا تھا۔ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انہیں خود ان کی طرف سے حرام کیا ہوا پایا، اور وہ اپنے خود حرام قرار دے پر مصر تھے، اس قرارداد پر مصر تھے کہ اللہ کی مشیت ہی یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی معرفت انہیں چیلنج دلوایا کہ اگر تمہارے پاس یقینی علم کی کوئی دلیل قطعی ہے تو نکال کر لاؤ، مگر وہ نہ لا سکے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون 6/148 کا فتویٰ لگا دیا ہے کہ تمہارے پاس اس حرام دادا کی کوئی علمی دلیل نہیں، تم ظنی علم و روایات کی اتباع کرتے ہو اور محض اٹکل پچو باتوں سے کام نکالتے ہو۔ پس ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ چیزوں کو ان کے لیے خود حرام قرار دیا ہوتا تو پھر علمی دلیل لانے کے چیلنج کی کیا ضرورت تھی؟ پس روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ حرمنا کا صحیح معنی باب تفعیل کے خاصہ وجدان کے مطابق خود ان کی طرف سے حرام کیا ہوا پایا ہے، حرام کیا ہرگز نہیں۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں یہودیوں کی مزید خطرناک سرکشیوں کی خبر دی گئی ہے جو ان کے لیے نزول عذاب کا باعث ہوئیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان پر ذلت کا عذاب نازل کیا گیا بسبب ان کے بیاج لینے کے، حالانکہ بے شک وہ اس سے منع کر دیے گئے تھے، نیز بوجہ ان کے جھوٹ ناجائز طریقوں کے ساتھ لوگوں کا مال کھانے کے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ضابطے کا انکار کرنے والے نہیں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی ہمارے قانون میں ایسے لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ یہودیوں کے راسخون فی العلم، اوپر آیت نمبر 153 سے 161 153 سے 161 تک یہودیوں کی نافرمانیوں کی فہرست بیان کر کے ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں اہل کتاب میں علماء حسن کی خبر دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا یقینی علم کتاب میں پکے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو زمانہ رسالت محمدی میں تورات کی تعلیم کے مطابق اللہ کے دین پر قائم تھے۔ 3/113 جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کیونکہ وہ اس تعلیم کو پہلے ہی جانتے تھے۔ 5/83 نیز کیونکہ انہوں نے اس رسول مکی کی خبر اپنی کتاب توریت و انجیل میں لکھی ہوئی پائی تھی۔ 7/157 اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی کے مسلمان و فرما بردار ہیں۔ تو یہ 4/162 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن مذکورہ بالا باغی یہودیوں میں سے جو اللہ کے علم کتاب میں پکے ہیں
यानी जो मेच्योर लोग हैं वो खसूसन और दूसरे मोमिनीन अमूमन सब ईमान रखते हैं उस किताब पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई है और जो किताबें ए रसूल आपसे पहले नाजिल की गई हैं, और ख़ास कर हम तारीफ़ करते हैं क़याम सलात करने वालों की, क्योंकि वही लोग ज़कात देने वाले, ज़कात का निज़ाम कायम करने वाले हैं और वो ईमान रखने वाले हैं अल्लाह के साथ, और अमलों की जवाबदेही के लिए आखिरत के दिन के साथ मज़कूरा बाला वो लोग हैं कि हम उन्हें अनकरीब उनके अमलों का बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। इसमें जो लफ्ज़ वल मुकीमीन नसलाता, चूँकि बहालत नस्बी आया है इसलिए यहाँ नस्ब मखसूस बिलमदा है, यानी लफ्ज़ नमदाहु मखजूफ, और तकदीर कलाम ये है कि वह नमदाहुल मुकीमीन सलाता, कि हम तारीफ़ करते हैं उन लोगों की जो सलात को क्या क़याम करते हैं। और दूसरा लफ्ज़ जो है काबिल वज़ाहत वल मोतूना से मा कबल हम ज़मीर मुब्तदा महजूफ है और मोतून ज़कात उसकी खबर है। तो सिलसिला दर्स की अगली आयत करीमात में बताया गया है कि जो दीन आ हज़ूर यानी रसूल करीम सलामुल्लाह की तरफ नाज़िल किया गया है कोई नया नहीं बल्कि वही है जो साबका अंबिया को दिया गया था। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये फरमाया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन व नबीना मिन बादिही व औहैना इला इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा व लस्बाते व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारूना व सुलैमाना व आतैना दाऊदा ज़बूरा। ये 4/163। तो अब इसका मफहूम, ए रसूल आप कोई निराली किस्म के रसूल नहीं हैं। 46/9। बेशक हमने आपकी तरफ भी उसी तरह वही फरमाई है जिस तरह हमने नूह की तरफ वही की थी, जिस तरह उसके बाद वाले नबियों की तरफ हमने वही की थी, और खसूसन वही की हमने इब्राहीम की तरफ और इस्माइल की तरफ और इसहाक की तरफ, याकूब की तरफ और उसकी औलाद में से नबियों की तरफ, और वही की हमने ईसा की तरफ और अय्यूब की तरफ, यूनुस की तरफ और हारून की तरफ और सुलेमान की तरफ, और दाऊद को हमने अपनी किताब ज़बूर अता फरमाई थी। व रसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन कब्लो व रसुलन सुम्मा नक्सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और बेशक बहुत से रसूलों की तरफ हमने वही की जिनका बेतहकीक इससे पहले हमने आप पर जिक्र कर दिया है, और बहुत से रसूलों की तरफ हमने वही फरमाई कि नहीं जिक्र किया हमने आपसे उनका इससे पहले, और अल्लाह ताला ने मूसा के साथ कलाम फरमाई अपने मखसूस तरीक़ा के साथ कलाम करना। तो अब हमारा जो मौजू आखिर में है वो है अल्लाह ताला का वही का एक ही तरीका है। आयत बाला में आयत नंबर 163 इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन से शुरू फरमाया है, यानी ए रसूल बिलाशुबा हमने आपकी तरफ उसी तरह वही फरमाई है जिस तरह नूह की तरफ वही की थी, और उसके बाद हज़रत नूह के बाद वाले तमाम नबियों का जिक्र किया गया है। व नबीना मिन बादिही के अल्फाज में उसके बाद खसूस के तौर पर हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, असबात, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सलेमान सलामुन अलैह के अस्माए गराबी बयान करने के बाद हज़रत दाऊद के मतलब बांदाज खसूस इशार हुआ है वातैना दाऊदा ज़बूरा। वाज़ह है कि आयत मजीदा 163 के इब्तदाई अल्फाज इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना के मुताबिक इसके बाद मज़कूर जुमला अंबिया नूह दाऊद की तरफ जिस तरह वही की गई थी, हज़ूर की तरफ भी उसी तरह वही किया जाना साबित है। हज़रत दाऊद की खसूसियत अताए ज़बूर भी कमा औहैना में दाखिल है,
جیسے کہ 36/196 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد کی زبور سمیت سابقہ جملہ زبر میں قرآن مجید ہی نازل کیا گیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لتنزیل رب العالمین 26/192، اور بلا شبہ وہ قرآن بے تحقیق رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ 26/196، اور بلا شبہ وہ قرآن بے تحقیق تمام پہلی زبوروں کتابوں میں موجود ہے۔ پس سطور بالا میں تصریف آیات کے قرآنی اسلوب کے مطابق ثابت ہوا کہ آن حضور کی طرف سابقہ جملہ رسولوں ہی کی واحد کتاب نازل کی گئی تھی، اور آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی گئی تھی جس طرح جملہ رسولوں خصوصاً مذکورہ بالا انبیاء نوح تا داؤد کی طرف وحی کی گئی تھی۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی، تو آئندہ انشاءاللہ ہم اس سے آگے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔